جنریٹر میڈانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ سو تم ہی ہو اس کی ایپیسوڈ نمبر 2 اور سین نمبر 1 ہے، یعنی قسط نمبر 2 اور سین نمبر یہ 1 ہے. تو سین نمبر 1 ہم شروع کر چکے تھے کہ چھت پر منصور اور یہ سنبل بیٹھی ہے، پھر منصور وہاں آتا ہے. منصور سنبل کے قریب آ کر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا ہے. سنبل کے چہرے پر سورج کی مدھم کرنیں اس کے حسین چہرے کو اور بھی حسین بنا رہی ہے. تو 8 سے 3-4 سال بڑی ہے، خوبصورت ہے سنبل، تو اس کو خوبصورت ہے اس کی. سنبل منصور کی آمد سے بے خبر سحر زدہ سی ڈوبتے سورج کو دیکھے جا رہی ہے. سحر زدہ یعنی کھو گئی ہے سورج کی ڈوبتی کرنوں کے ساتھ. وہ منصور آہستگی سے سنبل کے سامنے آ کر اکڑ بیٹھ کر اسے دیکھتا ہے. وہ دیکھ رہی ہے اور اس کے سامنے اس کی بالکل آ کے ایسے اکڑ بیٹھتا ہے، اور وہ ایک دم سے اندازہ نہیں ہوتا سنبل کو اچانک کچھ احساس ہوتا ہے تو وہ چونک جاتی ہے. تو اس کے سامنے منصور بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ایک دم سے اپنی جگہ اٹھ کر خفگی سے کہتی ہے، سنبل تم کب آئے منصور؟ خفا ہوتی ہے. منصور بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سنبل کے سامنے کھڑا ہو کر اسے دیکھ کر پوچھتا ہے، تم یہاں بیٹھ کر کن خیالوں میں گم ہو جاتی ہو؟ تم یہاں بیٹھ کر کن خیالوں میں گم ہو جاتی ہو؟ یعنی اس کا مطلب ہے پہلے بھی یہ جملہ بیان کرتا ہے اس بات کو کہ یہ پہلے بھی اس طرح بیٹھا کرتی تھی، خیالوں میں گم ہو جایا کرتی تھی. اب سنبل کے چہرے پہ ایک افسردگی سی چھا جاتی ہے. وہ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر کہتی ہے، انداز خوابیدہ سا ہے، یعنی کھویا انداز. کسی بات میں آدمی ڈوب جاتا ہے، اس کھویا انداز، اس میں کھو جاتا ہے وہ اس طرح. تو سنبل کہتی ہے، مجھے ڈوبتے سورج کا نظارہ اچھا لگتا ہے. یہ اس کے اسٹائل میں. تو منصور جو ہے منصور کہتا ہے، مجھے سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ اچھا لگتا ہے. یہ سنبل غور سے منصور کے چہرے پر نظر ڈالتی ہے جہاں شرارت واضح نظر آ رہی ہے. کہتا ہے مجھے سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ اچھا لگتا ہے. یہ اس کے مد مقابل جملہ کہتا ہے. تو غور سے جب اس کو دیکھتی ہے تو وہاں پہ منصور کے چہرے پہ شرارت نظر آتی ہے. سنبل کہتی ہے، طلوع ہوتے سورج کا نظارہ، طلوع ہوتے سورج کا نظارہ، یہ تم نے کب سورج کو طلوع ہوتے دیکھا؟ تم تو اٹھتے 11-12 بجے ہو. جو آدمی 11-12 بجے اٹھے وہ سورج کے طلوع ہونے کا نظارہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو منصور مسکرا کر کہتا ہے، میں جب بورڈنگ ہاؤس میں ہوتا تھا گھر سے دور، جب میں صبح اٹھ کر سورج کو طلوع ہوتے دیکھا کرتا تھا. یہ بورڈنگ ہاؤس میں. سنبل کہتی ہے، تم مجھے چڑھا رہے ہو نا؟ وہ کہتا ہے. تو منصور شرافت سے کہتا ہے، ہاں. اس بات میں سر ہلاتا ہے. منصور کہتا ہے، ہاں سنبل، ڈوبنے والے ڈوبتی چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں. جملہ سنیے گا. ہاں سنبل، میں تمہیں چڑھا رہا ہوں. چڑھا سمجھاتا ہے کہ سنبل، ڈوبنے والے ڈوبتی چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں. تم تو ڈوبنے والوں کو بچانے والی لڑکی ہو. ڈوبنے والے کو بچانے والی لڑکی ہو. تم ابھرتے سورج کو دیکھا، یعنی ابھرتے سورج، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا. سنبل کہتے یہ آج کچھ فلسفیانہ باتیں جو تم مجھ سے کر رہے ہو، کبھی اسے اپنے اوپر بھی آزمایا کرو. منصور کہتا، تم اور وکیل انکل شاید مجھے لاپرواہ اور لاؤبالی سمجھتے ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوں. اب وہ اپنی کریکٹرائز جو اس کے اوپر چھاپ لگی ہوئی ہے، لاپرواہی اور لاؤبالی بن کی، تو کہتا حقیقت میں ایسا نہیں ہوں. میری زندگی میں کبھی محبت نہیں آئی. میری والدہ اپنی بزنس کی مصروفیات میں کبھی مجھے ٹائم نہیں دے سکی. اب وہ اپنی شکایت بیان کر رہا ہے کہ اس کا یہ کردار یا لاؤبالی پن
یا بیزار پن لاپرواہی یہ کیسے اس کے اندر آئی. تو یہ اب کچھ چیزیں بتا رہے ہیں، یہ 2-3 جملوں میں اس کا پورا کریکٹر سامنے آ جائے گا. کہتے کہ میری والدہ اپنے بزنس کی مصروفیت میں کبھی مجھے ٹائم نہیں دے سکی، یعنی اس کی ماں اس کو ٹائم نہیں دے سکی، اور والد صاحب تو ان سے زیادہ مصروف تھے اور اس کے پاس بھی وقت نہیں تھا. میں چھٹیوں میں جب بھی گھر آتا تو صرف ایک تم ہی تھی جس کے ساتھ تھوڑا بہت وقت گزارا کرتا تھا. یعنی اس کے پاس وقت گزارے کے لیے اس کے اپنے خون کا رشتے کوئی بھی نہیں تھے. ایک سنبل تھی جس کے ساتھ وقت گزارتا تھا. اور وہ جو تمہاری کزنس چھٹیوں میں آتی تھی وہ تم ان کے ساتھ بھی تو کھیلتے تھے نا. تو منصور ایک ٹھنڈی سانس لگتا ہے. بولا میری کزن، وہ دونوں بچپن سے ہی خودسر اور مغرور ہیں، اور اب تو یہ عادتیں ان دونوں میں اور بھی بھرپور اور پختہ ہو گئی ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی. ایسا نہیں کہ وہ دونوں مطلب کی بنتی اور دوسروں کو نفرت کرتی، نہیں، ان دونوں کی بھی آپس میں نہیں بنتی. یہ ان کا لمحہ ہے. اور اس کہانی کا یہ ٹوسٹ بھی ہے زبردست قسم. سمر کہتا ہے تمہاری چچا، سمر کے بھی تمہارے چچا اور تمہاری خالہ تو تم سے محبت کرتے ہیں نا. تو منصور پھر ایک سانس لیتا ہے ٹھنڈی سی. ہاں بہت محبت کرتے ہیں. محبت کے نام پر مہینے میں ایک بار ان لوگوں کا فون آ جاتا ہے. یعنی یہ محبت ہو گیا، یعنی کسی کے پاس وقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ آپ کو پیسہ شاید دے دے، آپ کے قریبی اگر کوئی ہے تو، لیکن وقت اس کے پاس بہت مشکل ہے. جو وقت دے ایسے بہت کم لوگ ہیں، کم ہیں. سنبل کہتے بری بات، وہ دونوں تمہارے بزرگ ہیں، مصروف لوگ ہیں. اب تو زندگی سب کی تیز رفتاری سے گزر رہی ہے. یہی بات جو میں نے رہی ہے. منصور بالکل ٹھیک. کچھ عرصے میں بھی مصروف ہو جاؤں گا، پھر لوگوں کو مجھ سے بھی یہی شکایت ہوگی. بولا ابھی تو میں فارغ ہوں، وقت ہی وقت ہے میرے پاس، لیکن کچھ عرصے میں ظاہر ہے پیسے آ جائیں گے، میں کام میں مصروف ہو جاؤں گا، تو لوگوں کو مجھ سے بھی یہی شکایت ہوگی. تو منصور کو غور سے دیکھتی ہے اور پھر بات بدلتے ہوئے کہتی ہے. اس کو دیکھتی ہے، اس کے اوپر سے نیچے ویل ڈریس میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ تم تیار ہو اور آئے ہو، کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے. منصور اپنے سراپے کا جائزہ لے کر مسکرا کر کہتا ہے، یعنی وہ پورا خود کا جائزہ لیتا ہے. ہاں میرے صرف 1-2 دوست ہی ہیں. میں آج ان کے ساتھ آؤٹنگ کا پروگرام بنا رہا تھا، مگر کیا؟ مگر یہ کہ پیسے ہی نہیں ہیں، اس لیے پروگرام صرف سوچ کی حد تک محدود رہ گیا ہے. سنبل مسکرا کر منصور کو دیکھتی ہے اور مزے لے کر کہتی ہے، مزے لیتی ہے، پھنس گیا یہ آپس میں ان کی تھوڑی اس طرح کی مستی مذاق چلتی رہتی ہے. سنبل کا تو کہتے تو یہ سب ڈرامہ تم پیسوں کے لیے کر رہے تھے نا. وہ پکڑ لیتی ہے منصور. سنبل یہ تم اتنی ذہین کیوں ہو؟ اگر تم ذہین ہو تو پیسے نکال کر کیوں نہیں دے رہی ہو؟ بولا تم ذہین ہو، بات پکڑ لیتی ہے. اور جب اتنی ذہین ہو ہی تو پیسے بھی نکال کے دے دو. منصور سنبل کے پرس پر نظریں گاڑے یہ کہہ رہا ہے. سنبل پرس لے کر کھول کر اس میں 1000 کا نوٹ نکال کر منصور کو دیتی ہے. یہ لو 1000 روپے، تم بھی کیا یاد کرو گے کس رئیس سے پالا پڑا ہے. تو منصور برا سا منہ بنا رہا ہے. 1000 سے کیا ہوتا ہے؟ تو سنبل مسکرا کر 1000 کا ایک اور نوٹ نکال کر دیتی. یہ لو 1000 اور، اب تو کچھ ہو جائے گا نا. تو منصور 1000 کے دونوں نوٹ دیکھ کر ہاتھ میں لے کر 1000 اور اٹھ جائیں گے پوچھتا ہے. سنبل مسکرا کر لو ایک اور لے لو. تیسرا بھی نوٹ نکال کر دے. منصور کو چہرے پہ خوشی کے تاثرات میں جھپٹ کر تیسرا نوٹ بھی جھپٹ لیتا ہے اور خوش پر کہتا ہے تھینکس سنبل. یہ کہہ کر وہ نیچے جانے لگتا ہے. زیادہ بات نہیں کرتا، وہ پیسے رکھتا ہے جیب میں جانے لگتا ہے. سنبل کہتے وہ چلا جاتا ہے. وہ بات نہیں سنتا جو سنبل کہہ رہی ہے. اب سنبل کا آخری جملہ، تھینکس کس بات کا منصور؟ یہ سارے پیسے ہے ہی تمہارے.
ایسے تمہارے زیادہ اسی کا ایسا کچھ سمپل منسوخ جاتے دیکھتی ہے اور پھر دوبارہ اپنے خیالوں میں گم ہو جاتی ہے، سورج کا نظارہ کرنے لگتی ہے، میزو چلے گی اور سین یہ کٹ ہو جائے گا۔ اور ابھی ہماری ویڈیو کا بھی وقت کا ختم ہو گیا، تو یہ قسط نمبر 2 کا سین نمبر 2 انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ویڈیو نمبر 9 میں کریں گے۔ یہ اصل میں نے کہا ویڈیو کا زیادہ بنے گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میرے پاس 6 ایپیسوڈ ہے، تو ابھی میں دوسرا شروع کر رہا ہوں، تو ابھی دیکھیں یہ 8 ہماری ویڈیو ہو چکی ہے، اب اس کے بعد نئی 9 نمبر ویڈیو شروع ہوگی۔ تو آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور اس چینل کو شوبز سے متعلق لوگوں تک اس کو متعارف کروائیں۔ اس کے لیے میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ شوبز سے متعلق لوگ اگر اس چینل کو دیکھیں گے تو انہیں فائدہ بھی انشاءاللہ پہنچے گا۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔